مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وصادقا وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وعترتہ وأزواجہ أمہات المؤمنین وعلى جميع أصحابہ وأولیاء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں
کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے میری بات رضا، مجھ سے پوچھتے ہزار پھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے پیارے محبوب خدا، تاجدار بطوحہ، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کو پیش کرنے کے بعد فاضل جلیل عالم نبی حضرت العلام واجب الاحترام محترم المقام میرے سینئر استاد بھائی عزت مآب مولانا محمد جاوید رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور حضرت علامہ مولانا محمد اورنگزیب صاحب مد ظلہ العالی، فخر القرہ حضرت علامہ مولانا قاری تبسم رسول صاحب اور مولانا محمد امتیاز بٹ صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد انجم سلطانی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد امجد صاحب، اور میرے بہت پیارے میرے پیر بھائی حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد چشتی صاحب اور مولانا محمد طاہر چشتی صاحب، یاسر چشتی صاحب، یہ سب آج کی محفل کی رونق ہیں، اور اتنے علماء کو اسٹیج پر بلا کے اتنے سارے پھولوں کو اکٹھا کر کے گلدستہ بنا کر تمہارے سامنے پیش کرنے والے حضرت علامہ مولانا محمد سخاوت صاحب، اللہ رب العزت ان کی سخاوت کو اور چار چاند لگائے، مولانا محمد کیسر صاحب، مجھ سے پہلے عظیم فاضل نوجوان خطیب ذیشان، عالم باعمل پیر محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، محمد اقبال اکرم صاحب، اللہ رب العزت ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اس کھرڑیاں والا شہر میں اگر حضرت علامہ مولانا محمد خالد امینی صاحب کا نام نہ لیا جائے تو شہر پر ظلم ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، جن کی اتنی حسین یادیں وابستہ ہیں۔ آج پہلی مرتبہ مرکزی جامع مسجد انوار مدینہ میں آپ لوگوں کی زیارت کا موقع ملا، اور بڑی خوشی ہوئی کہ اسی مسجد کے ساتھ ملحقہ مدرسہ بھی ہے، جامعہ عارف القرآن،
اور یہ مسجد اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے اور مدرسہ اپنے حصے کا چراغ روشن کیے ہوئے ہے۔ مجھے آپ لوگوں کی توجہ درکار ہوگی، جب تک آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو میں آپ کو قرآن پاک کی چند آیات طیبات ترجمہ، اگر وقت ملا تو ان کی کچھ تفسیری گفتگو بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ تو کہہ۔ میں نے 3 آیتیں تلاوت کی ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ پہلی آیت قل سے شروع ہو رہی ہے، دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے، تیسری آیت ایک سوال سے شروع ہو رہی ہے، کیف۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے بات کی ہے یہودیوں اور عیسائیوں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے ایمان والے مصطفیٰ کے غلاموں سے۔ تیسری میں بھی غلامان مصطفیٰ سے بات ہے۔ جب اللہ رب العزت نے یہودیوں اور عیسائیوں سے بات کرنی تھی تو فرمایا قل، اے پیارے معبود تو کہہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ تو بات کر ان سے، میں نے نہیں ان سے بات کرنی، میں نے نہیں ان سے بات کرنی، تو بات کر۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی باری آئی تو پھر قل نہیں فرمایا، پھر خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے نبی کے غلاموں۔ جب بات یہودیوں اور عیسائیوں کی فرمایا معبود تو بات کر، کیوں؟ تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ جو میرے محبوب کی بات نہیں مانتا، جو میرے یار کا کلمہ نہیں پڑھتا، میں عرشوں کا خدا ہو کر ان سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ان کو یہ پتہ چل جائے، انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ میں عرشوں کا خدا ہو کر، قادر مطلق ہو کر، سارے اختیارات رکھنے والا ہو کر، بغیر مصطفیٰ کے ان سے بات نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ بغیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے میں بات نہیں کرتا، میں خدا ہو کر بغیر مصطفیٰ کے ان سے بات نہیں کرتا، یہ بندے ہو کر بغیر مصطفیٰ کے میرے پاس کیوں آتے ہیں؟ جب میں خدا ہو کر بغیر مصطفیٰ کے ان سے بات نہیں کرتا تو یہ بندے ہو کر، محتاج ہو کر، ضرورت مند ہو کر، نیاز مند ہو کر پھر بغیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے پاس کیا لینے آتے ہیں؟ محبوب تو ان سے بات کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے امام اہل سنت کی سوچ کہیں اور چلی گئی۔ امام اہل سنت کی بات، ان کی فکر کچھ کہیں اور چلی گئی۔ عشق والوں کے زاویے اپنے ہوتے ہیں، محبت کی ادائیں اپنی ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ بات خدا کی ہے، لیکن رب چاہتا ہے کہ اے پیارے محبوب بات میری ہو، زبان تیری ہو۔ بات میری ہو،
زبان تیری ہو، بات میری ہو، کلام میرا ہو، منہ تیرا ہو، میری بات تیرے دہانے اقدس سے نکلے۔ مجھے تیری گفتگو اتنی پسند ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ محبوب قل تو کہہ، میری بات بھی تو کر، کیونکہ تیرا انداز مجھے اتنا پیارا لگتا ہے۔ زبان سے تیری سنی، توجہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قل کہہ کے اپنی بات زبان سے تیری سنی، خالق کو اس قدر ہے تیری گفتگو پسند۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قل محبوب تو کہہ، یا اللہ کیا کہوں، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ اب کتاب والے یہودی بھی ہیں، کتاب والے عیسائی بھی ہیں، بات دونوں سے ہو رہی ہے۔ اے کتابیو، اے تورات والو، اے انجیل والو، لما تصدون عن سبیل اللہ من آمنا، جو کوئی ایمان لائے اس کو تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ اے یہودیو، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ کس کو؟ جو ایمان لائے، جو ایمان لائے پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اس کو تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ اگر آپ کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی میں پھر رپیٹ کرتا ہوں۔ من آمنا، جو ایمان لائے، کس پر؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ سبحان اللہ، میں آسان کروں، اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اس کو اللہ کے راستے سے تم کیوں روکتے ہو؟ یعنی اسی بات میں یہ بات بھی کر دی کہ جو آ رہا ہے نا مصطفیٰ کی طرف، وہی راستہ خدا کا راستہ ہے۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے وہ اللہ کا راستہ ہے۔ توجہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا کا راستہ وہ ہے کہ تو رسول اللہ کے قریب جائے، جیسے جیسے تو رسول اللہ کے قریب جاتا جائے گا ویسے ویسے تو خدا کے قریب ہوتا جائے گا۔ جو لوگ لوگوں کو مصطفیٰ سے روکتے ہیں وہ مصطفیٰ سے نہیں روکتے، خدا سے روکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ مصطفیٰ کا راستہ خدا کا راستہ ہے۔ اس سے ایک پتہ یہ بھی چلا کہ یہودی اور عیسائی آج سے جو 14 سال پہلے تھے وہ اسلام کے دشمن تھے، اب شریف آ گئے ہیں، اب ان میں شرافت زیادہ ہو گئی ہے یا قرب قیامت کی وجہ سے کم ہو گئی ہے؟ شرافت بڑی نہیں کم ہوئی ہے۔ توجہ ہے، اگر کل اسلام بتاتا ہے تیرا رب تجھے کہتا ہے کہ یہ تجھے مصطفیٰ سے بھی دور کرتے ہیں، مجھ خدا سے بھی دور کرتے ہیں، آج تجھے وہ کیسے قریب کریں گے؟ یہودی اسلام کے قریب نہیں کرتے، وہ تمہیں مصطفیٰ سے دور کرتے ہیں، خدا سے بھی دور کرتے ہیں۔ پھر آگے
فرمایا تبغونہا عوجا، تم ایسا صرف اور صرف کج روی کو تلاش کرنے کے لیے کرتے ہو، حق کو تلاش کرنے کے لیے نہیں۔ ہیں وہ بھی اہل کتاب، عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، یہودی بھی اہل کتاب ہیں، لیکن ان کا مزاج کیا ہے؟ ان کا مزاج یہ نہیں کہ جو ہماری کتاب کہتی ہے ہم وہ نافذ کریں، اگر وہ اپنی کتاب بھی مانے تو وہ مصطفیٰ کو مانے بغیر نہیں رہ سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ ہمارا مزاج بن گیا ہے مخصوص چند آیات کو سننا اور سنانا۔ اے چنگا مولوی آیا لے سانو یہودیاں دیاں گلاں سناندا رہیا، میں تو آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، تمہارا قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ شریر ہیں، ان کے شر سے بچنا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ وہ نیٹ پر ویب سائٹ بنا بنا کر تیرے ایمان کو خراب کریں، وہ سکول کالج اور یونیورسٹیوں میں اپنی تنظیمیں اور تحریکیں چلا چلا کر ہماری نسلوں کو خراب کریں، اور تو ابھی بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہودیوں کی بات نہ کرو۔ کمال ہو گیا تیرے اخلاق دا، یہ کل بھی تیرے ایمان کے دشمن تھے، یہ آج بھی تیرے ایمان کے دشمن ہیں۔ تبغونہا عوجا، ان کی طبیعت اور ان کا مزاج یہ نہیں کہ تورات نافذ کریں، ان کی طبیعت اور ان کا مزاج یہ نہیں کہ انجیل نافذ کریں، ان کی طبیعت اور ان کا مزاج صرف یہ ہے جھگڑا ڈالو، اختلاف پیدا کرو، اسلام کی دشمنی کرو، بس ان کی طبیعت یہ ہے۔ رب فرماتا تبغونہا عوجا، یہ کج روی چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے، حق نہیں چاہتے، کج روی چاہتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، یہ اگلی بات اس سے بھی کمال ہے، فرمایا حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ بولو اللہ فرماتا ہے یہودیوں تم بھی گواہ ہو، تمہاری تورات کہتی ہے میرا معبود سچا ہے، عیسائیوں تم بھی گواہ ہو، تمہاری انجیل کہتی ہے کہ جو سارے نبیوں کا سردار ہے وہ یہی محمد مصطفیٰ ہے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تم خود گواہ ہو، تم خود گواہ ہو۔ ایک عیسائی بندہ تھا، اس نے ایک کتاب لکھی فیضان اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی سی کتاب ہے، عیسائی تھا، کتاب لکھی فیضان اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے شروع میں اپنا سارا واقعہ لکھا کہ میں اتنی سال کی عمر میں نے پڑھنا شروع کیا، پہلے میں فلاں گرجے میں پڑھا، پھر اس کے بعد فلاں گرجے میں پڑھا، پھر فلاں گرجے میں پڑھا۔ اس نے اپنے تعلیمی سال کم و بیش کوئی 22 گنوائے ہیں، 22 سال تک عیسائیت کو پڑھا۔ اب جو 22 سال پڑھتا گیا ہو، 8 سال کے بعد تو ہم شیخ القرآن بھی بن جاتے ہیں، 9 سال ہو جائیں تو تخصص فقہ، فقہ کی مفتی ہونے کی ڈگری بھی مل جاتی ہے، 9 سال تک ہم مفتی بھی بن جائیں، شیخ القرآن بھی بن جائیں، جن کی سینکڑوں کتابیں ہیں،
اور جن کے پاس صرف ایک ہی کتاب ہے وہ ایک کتاب کو 22 سال تک پڑھے، کتنا پڑھ چکا ہوگا؟ ٹھیک ہے، بڑا جو سب سے بڑا پوپ تھا نا اس کا قریبی بن گیا۔ اس کا قریبی بننے کے بعد میں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، اس نے بڑی تفصیل سے اپنے حالات لکھے ہیں۔ اس کے بعد ایک دن وہ پوپ بیمار ہو گیا اور کلاس لینے نہ آیا، اور طالب علم آپس میں بحث کرنے لگ گئے۔ کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک عیسائی اسٹوڈنٹ نے سوال اٹھایا کہ ہماری انجیل میں جو یہ لفظ ہے بار کلیت آئے گا، کہتے ہیں یہ بار کلیت کون ہے جو آئے گا؟ اس پر بحث ہونے لگی، کسی نے کہا یہ روح القدس ہے، کسی نے کہا یہ جبریل فرشتہ ہے، کسی نے کہا فلاں ہے، کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، یہ ہے، کسی نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا نبی ہے۔ جھگڑے پہ بات ختم ہو گئی، فیصلہ کوئی نہ ہو سکا۔ وہ جو خادم تھا بڑے پوپ کا، سارے بچے اپنے کمروں میں چلے گئے، کہتے ہیں میں جو ہے وہ اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس نے مجھ سے حالات پوچھے کہ آج سارا دن کلاس میں کیسے گزرا۔ کہنے لگا کہ میں نے بتایا کہ اس طرح فلاں فلاں موضوعات پر بحث ہوتی رہی، طلباء جو تھے وہ آپس میں اختلافات کرتے رہے، سوالات اٹھاتے رہے، جوابات دیتے رہے۔ ایک سوال جس پر سب سے زیادہ ہنگامہ کھڑا ہوا وہ سوال یہ تھا کہ انجیل میں ہے کہ بار کلیت آئے گا، یہ بار کلیت کا کیا معنی ہے؟ کہتے پھر بات کہاں ختم ہوئی؟ کہنے لگا بات کہیں بھی ختم نہ ہوئی، بس ہنگامے پر ختم ہو گئی، لڑائی جھگڑے پر ختم ہو گئی۔ کہتے بات سنی اور سن کر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کی حیران کن خاموشی کو دیکھ کر سوال پیدا ہوا، لیکن کیا نہیں۔ جب اس کی طبیعت اور اس کا مزاج میں نے شستہ پایا تو میں نے کہا حضور میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، میں ان 10 سالوں کے صلے میں کچھ نہیں مانگتا، صرف مجھے اتنا ہی بتا دو کہ بار کلید کا صحیح معنی کیا ہے، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ بار کلید کا صحیح معنی کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے تجھ سے پیار بھی بڑا ہے، تو نے میری خدمت بھی بڑی کی ہے، لیکن اگر میں نے تجھے صحیح معنی بتا دیا نا تو ابھی جو میرے ہاتھ چومتے ہیں نا انہوں نے میری گردن اڑا دینی ہے۔ اگر میں نے صحیح معنی بتا دیا تو میری زندگی کوئی نہیں، مر جاؤں گا۔ میں کہا بوڑھا ہو چکا ہے، مرنا تو ویسے بھی ہے۔ کہتا ہاں اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ میں یہ معنی نہیں بتانا چاہتا، کیونکہ اس عمر میں مسلمان مجھے قبول نہیں کریں گے، عیسائی مجھے پاس نہیں رکھیں گے، جاؤں گا کہاں؟ میں نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا میں نے کہا کہ مجھے عیسیٰ کی قسم اور عیسیٰ کی ماں کی قسم میں تیرا راز کسی کو نہیں بتاؤں گا، مجھے کان میں بتا دے۔ کہتا میں تجھے بتا دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ پھر تو نے یہاں نہیں رہنا، تجھے بتا دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ پھر یہاں نہیں رہنا، کبھی نہ کبھی بات کھلے گی، تو بھی خطرے میں پڑے گا، میں بھی خطرے میں پڑوں گا۔ کہتے بتا دے میں چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا سن پھر 22 سال انجیل پڑھنے کے بعد اسے یہ اس کے شیخ اور پوپ نے بتایا کہ سن لے بار کلیم سے مراد وہ نبی ہے جس کا مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس نے مسلمان ہونے کے بعد پھر کتاب لکھی فیضان اسم محمد، اور اس میں بتایا کہ انجیل میں آج بھی ذکر مصطفیٰ ہے، لیکن عیسائی ان باتوں کو بدل کر پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ حق کے متلاشی نہیں بلکہ وہ فتنہ پیدا کرنے لوگ ہیں۔
عادت اور ان کا مزاج یہ ہے تبغونہا عوجا، کج روی چاہتے ہیں، وانتم شہداء، رب فرماتا تم گواہ ہو، تم نے جس نے تورات پڑھی ہے وہ بھی گواہ ہے، جس نے انجیل پڑھی ہے وہ بھی گواہ ہے، کیونکہ دونوں میں اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر کیا ہے، دونوں میں اپنے حبیب کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اج جو تہاڈا دل کردا ہے کر لو، اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ بے خبر ہے نہیں۔ اچھا یہ بات کی یہودیوں سے اور عیسائیوں سے، اگلی بات اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کی، اگلی آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آپ کا رب آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، توجہ سے سنیے گا، آپ کا رب آپ سے مخاطب ہے، آپ سے باتیں کر رہا ہے، اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے، کہنا مانو گے ان کا، جو یہودی اور عیسائی ہیں جن کو کتاب پہلے دی گئی، اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ پتہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہارے مومن ہونے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم یہودیوں اور عیسائیوں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے۔ تو ماننی ان کی بات نہیں، رسم و رواج ان کا لینا ہے نہیں لینا، اگر ان کی بات مانو گے وہ تمہیں کافر بنائیں گے، ان کی زندگی کا ٹارگٹ ہی ہے، اسلام تمہیں نظریات دیتا ہے، اسلام تمہیں مشن دیتا ہے، اسلام تمہارے سامنے کرنے کے کئی کام رکھتا ہے، لیکن کفر کے سامنے صرف ایک ہی کام ہے، مسلمانوں کو کافر بناؤ۔ کافر بننے کے بعد وہ جدھر چلے جائیں، پھر انہیں کوئی غرض نہیں، پھر انہیں کوئی غرض نہیں تم سے، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہیں کافر بنایا جائے۔ اب آگے تیسری اور آخری آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کافر کیسے بن سکتے ہو؟ یہودی اور عیسائی تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں تم کافر کیسے بن سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، جب کہ تم پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے۔ تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ دو شرطیں ہیں، دو، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے، اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود رہے، تم کافر نہیں ہو سکتے، تم کافر ہیں۔ کفر سے بچنے کے لیے دو شرطیں اللہ نے رکھی، میں یہودی چاہتی ہوں تمہیں کافر بنا دے، عیسائی چاہتی ہے تمہیں کافر بنا دے، لیکن تم اس وقت تک کافر نہیں ہو سکتے جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے اور رسول تمہارے اندر موجود رہے۔ قرآن پڑھنے تک تو بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، قرآن پڑھنے تک بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن رسول کی موجودگی کو ماننے کی بات آتی ہے تو صرف بریلی کے تاجدار کے غلاموں سے یہ آواز آتی ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ
رسول کی موجودگی کا احساس زندہ رکھنے کے لیے محفل میلاد کو سجا دیا. یہ محافل میلاد رسول کی موجودگی کا احساس برقرار رکھتی ہیں. اور یہ مدارس اسلامیہ قرآن کی تلاوت کو برقرار رکھتے ہیں. تو جتنا کفر سے بچنا ضروری ہے اتنا ہی مدارس کو قائم رکھنا ضروری ہے اور محافل ذکر مصطفیٰ کو قائم رکھنا ضروری ہے. اب میں ایک نعرہ لگانے لگا ہوں، اب زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے. رسول کی موجودگی کا احساس کہ وہ ہے، رسول ہے. میں ایک بات کو دہراتا ہوں، غالباً پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال میں نے آپ لوگوں کے پاس یہ بات کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے کلیم، اپنی امت کو اپنے بھائی ہارون کے سپرد کرو، میرے پاس آؤ جبل طور پر. کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے. 30 دن کے لیے بلایا تھا، پھر 10 دن اور 40 دن پورے ہو گئے. میں تجھے کتاب دوں گا تورات. موسیٰ علیہ السلام، توجہ سے بات سمجھیے گا، موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے قوم کو چھوڑ کر پہاڑ پہ چلے گئے. جب 40 دن کے بعد تورات لے کر پلٹ کے واپس آئے تو وہ قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی تھی. کون سے لوگ تھے وہ؟ جن کے لیے سمندر میں راستے بنائے گئے. کون لوگ تھے وہ؟ جنہوں نے لکڑی کا سانپ بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. کون لوگ تھے وہ؟ جن کے لیے کھانا آسمانوں سے آتا تھا. کون لوگ تھے وہ؟ جن کے لیے پتھر سے 12 چشمے نکلے. اتنی نشانیاں دیکھی، اتنے معجزات دیکھے، لیکن نبی کے بغیر ایمان پہ نہیں رہ سکے. اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود جب نبی چھوڑ کے چلا گیا امت ایمان پہ نہ رہی بلکہ بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے. جو بولتا بھی نہیں، چلتا بھی نہیں، کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں. ہمارے انڈیا کے لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں، چلو انہیں دودھ تو دیتی ہے، وہ دودھ بھی نہیں دیتا تھا. وہ بچڑے کی پوجا کرتے ہیں تو چلو بچڑے کا گوشت تو ہے، وہ کھائیں نہ کھائیں، وہ گوشت والا بھی نہیں تھا، سونے چاندی کا بنا ہوا تھا. عقل کام کرنا ہی چھوڑ گئی کہ بھلا جس کو میں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ ہمارے سجدے کا، ہماری عبادت کا حق رکھتا ہے. اور دن کتنے لگے؟ 40. یہ وہی لوگ ہیں جو پانی پیتے تھے تو پانی ہوتا تھا، ان کا دشمن پانی پیتا تھا تو خون بن جاتا تھا. اللہ نے انہیں اتنی عزت دی کہ فرعون کے گھر والے اور فرعون حضرت آسیہ کے علاوہ فرعون کی قوم
قبطیوں کے لوگ کہتے تھے ان اسرائیلیوں سے تم اپنے منہ میں پانی لے کر ہمارے منہ میں کلی کرو، کیونکہ تم پانی پیتے ہو تو پانی رہتا ہے، ہم پانی پیتے ہو تو خون بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ساری زندگی غلامی کرواتے رہے تھے نا آقا، وہ کہتے تھے اپنے منہ میں پانی لے کر ہمارے منہ میں کلی کرو۔ اللہ اپنے بندوں کو یوں عزت دیتا ہے، اللہ اپنے باغیوں کو یوں ذلیل بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوتا، جب پانی ہوتا اسرائیلی کے منہ میں پانی ہوتا، جب وہ کلی کر کے پھینکتا قبطی کے منہ میں، وہاں جا کر پھر خون بن جاتا۔ یہ تماشا، یہ اللہ کی قدرت کا منظر اسرائیلیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ توجہ ہے، پتہ چلا نبی کے بغیر بندہ مومن نہیں رہتا، نبی کے بغیر مومن نہیں رہتا۔ وہ 40 دن نہ نکال سکے، اور تو اور میں 1440 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میں توحیدیاں، میں مشرک نہیں۔ میں نے کہا تو مشرک نہیں، لیکن شرک سے بچا کیسے ہے؟ نہ تو نے چاند کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، نہ میں نے دیکھا، نہ تو نے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، نہ میں نے دیکھا، نہ درختوں کو چلتے ہوئے تم نے دیکھا، نہ میں نے دیکھا۔ توجہ ہے، کنکروں کو بولتے ہوئے نہ تم نے دیکھا، نہ میں نے دیکھا۔ صدیوں بعد آئے، صرف سنا ہے، صدیوں بعد آئے ہیں، صرف سنا ہے، پھر بھی دل میں اتنا یقین ہے کہ کوئی 2 کروڑ روپیہ دے کر کہنا ایک لمحے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کر، گناہگار ضرور ہوں گے پر ایسے غدار نہیں۔ کروڑوں روپے ٹھوکر پر اللہ کے سوا کسی کو نہیں سجدہ کرتے، وہ تو ایڈا پکا مومن۔ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر 40 دن کے لیے گیا، قوم ایمان پہ نہ رہ سکی، تو 14 صدیاں بعد آگے اتنا پکا مومن کیسے ہے؟ ماننا پڑے گا تیرے نبی نے پردہ دیا ہے، تجھے چھوڑ کر گیا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، لبیک 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 لبیک۔ اگر تیرے نبی نے تجھے چھوڑ دیا ہوتا تو مومن ہی نہ ہوتا، اگر تیرا نبی تجھے چھوڑ کے چلا گیا ہوتا تو مومن ہی نہ ہوتا۔ اور ایک بات اور بتاؤں، اگر نبی چلا گیا ہوتا پھر درود پڑھنے والے فرشتے وہاں جاتے جہاں نبی گیا ہے، وہ یہاں گنبد خضرا پہ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ اسی لیے آ رہے ہیں کہ تیرا نبی تجھے چھوڑ کر نہیں گیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، تیرا نبی نہیں گیا۔ بے شک۔ اس بات کو کون مانے گا؟ اس بات کو وہی مانے گا جس کو بریلی کا فیض ملا ہے، اور جس کو اس کی ماں نے یہ گھٹی میں کہا ہے کہ بیٹا یہ سبق نہ بھولنا، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کیف تکفرون، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو؟ تم کیسے کافر ہو سکتے ہو جبکہ قرآن کی آیتیں تم میں پڑھی جاتی رہے اور اللہ کے رسول کی موجودگی کا احساس تمہارے دلوں میں رہے؟ تم کافر نہیں ہو سکتے۔ تو کفر سے بچنا جتنا ضروری ہے قرآن کی آیتوں کا پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے۔ کفر سے بچنا جتنا ضروری ہے رسول اللہ کو حاضر ناظر ماننا اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ عقیدہ حاضر و ناظر ہی ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمارا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔
اب میں ایک سوال آپ سے کروں، کتنے یہاں دوست بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں روزانہ کی بیس پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ دو میں نے دیکھ اللہ کے گھر سے بیٹھے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بہت اچھی بات ہے، لیکن عمومی طور پر حالات کیا ہیں؟ اپنے دائیں بائیں ہمسایوں کو دیکھا ہے، معاشرے میں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ ساری رات نیٹ پر فلمیں، ڈرامے، ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے، اور صبح اٹھ کر بھاگ دوڑ کر کام پر پہنچتے ہیں، اور ٹائم ہی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے نکلیں۔ گھروں کے گھر قرآن کی تلاوت سے خالی ہو گئے، توجہ ہے، لیکن کافر وہ بھی نہیں ہوئے، کافر وہ بھی نہیں ہوئے بھئی قرآن کی تلاوت بھی نہیں، کفر سے کیسے بچ گئے؟ تو قدرت آواز دیتی ہے کہ ان کے محلے میں عارف القرآن نامی مدرسہ جو ہے جہاں بچے قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن ادھر پڑھا جاتا ہے اور کفر سے ادھر تجھے بچا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عارف القرآن نامی مدرسہ، بچے یہاں قرآن پڑھتے ہیں اور تیری نسلیں تیرے گھر میں کفر سے بچتی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جتنا قرآن کو، جتنا کفر سے بچنا ضروری ہے، اتنا ان مدارس کو قائم رکھنا ضروری ہے، تاکہ ان مدارس میں قرآن پڑھا جاتا رہے اور تیرے گھر میں تیری نسلیں کفر سے بچی رہیں، کفر سے بچی رہیں۔ اور یہ بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، روح البیان میں یہ روایت موجود ہے، من اراد ان ينظر الى اہل الجنہ فلینظر الى المتعلمین۔ فرمایا جو یہ چاہے کہ میں کسی جنتی کو دیکھوں تو وہ مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کو دیکھ لے۔ یہ بچے وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنی کتاب کے لیے منتخب کیا ہے، جن کو اللہ نے اپنی کتاب کے لیے چن لیا ہے، اور کالج یونیورسٹیوں میں لاکھوں روپے لگا کر ڈگریاں حاصل کی جاتی ہیں، اس ڈگری کا فائدہ صرف ڈگری ہولڈر کو ہے، وہ بھی اگر کام بن گیا تو ٹھیک ہے۔ ماں باپ کو اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں، بھائی کو اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں، بہن کو اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں، بیٹوں کو اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن حفظ قرآن وہ ڈگری ہے کہ حفظ قرآن کی دستار بچے کے سر پر سجائی جاتی ہے، اور جنت میں نور کی دستار اس کے والدین کے سر پر سجائی جاتی ہے۔ وہ ڈگری ہے جس ڈگری کے ہولڈر کو بھی فائدہ ہے اور ہولڈر کے دائیں بائیں آس پاس والے خاندان کے افراد کو بھی۔ اور میں سن لو، جو علم والا ہوتا ہے، طالب علم اپنے گھر سے اپنے استاد تک جب چل کے جاتا ہے نا، روح البیان میں یہ روایت ہے، جب طالب علم اپنے گھر سے استاد کے پاس تک جاتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے اسے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب۔ فرمایا وَهُوَ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَالْأَرْضُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ۔ طالب علم جب زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کی بخشش کی دعائیں کرتی ہے۔
पंजाबी च तर्जमा करिए ना ते दा माना यह बनता है कि जिथे कुरान दा तालिब इल्म प्यार रखता है ना, थल्लियों जमीन आंदी है शाला खैर होगी। जमीन कहती है शाला खैर होगी। दुनिया वाले नाम भी कहें तो क्या जरूरत है। अल्लाह ताला ने देखो तो सही कुरान वालों को इज्जत कितनी दी है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कायनात की हर चीज कुरान का इल्म रखने वाले के लिए दुआ करती है, हत्ता कि समंदर की मछलियां भी आलिम के लिए दुआ करती हैं। तवज्जो है। मैं कुरान पाक पढ़ते हैं, मौलाना सखावत साहब यहाँ आरिफुल कुरान में और इन अपने शागिर्दों को पढ़ाते हैं। करीब तरीन समंदर जो है ना वो कराची का है। हमारा करीब तरीन समंदर कराची का है, ऐसे ही है ना। और कराची यहाँ से कितने किलोमीटर का है? 1600 किलोमीटर, 1500 से भी ज्यादा। ठीक है, 1600 किलोमीटर दूर समंदर, और समंदर की गहराई में मछली। इधर आरिफुल कुरान में कुरान पढ़ने वाले बच्चे और उस्ताद के लिए कराची के समंदर की तह में जो मछली है वो दुआ करती है। आखिर उसको कुछ मिलता है तो वो दुआ करती है। यानी यहाँ पढ़ने वाले कुरान यहाँ पढ़ा जाए आरिफुल कुरान में, और कराची के समंदर की तह में मछली को पता चल जाए कि कुरान पढ़ा गया है, वो आलिम के लिए दुआ करे, या अल्लाह जिंदा रहे, शाला जिंदा रहे, और शाला खुश से अब आखिर में मछली दुआएं करे। मुझे ये बताओ, अगर 1600 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाली मछली को यहाँ पढ़े गए कुरान का फायदा मिलता है, तो खुद इस बस्ती में कितना फायदा पहुंचता होगा। इस मोहल्ले के घरों में कितनी बरकत होती होगी। तो जो है, तो उन बरकतों को लेना जितना जरूरी है, इन मदारिस को कायम रखना उतना ही जरूरी है। इन मदारिस को कायम रखना उतना ही जरूरी है। अब एक अकीदे की बात करके बात को क्लोज करते हैं। मुझे ये बताएं, इधर कुरान पढ़ा जाए, हदीस के मुताबिक 1600 किलोमीटर दूर मछली को पता चल जाए, मछली को इतना इल्म मानता है, नबी का इल्म नहीं मानता। जिस कुरान की तासीर का ये आलम हो कि 1400 साल बाद कोई कुरान पढ़े, समंदर की मछलियों को भी पता चलता है। जिसके दिन पर वो कुरान उतरा है, अंदाजा कर उसके इल्म का क्या आलम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान मुस्तफा। वकैफ तकफुरून बिल्लाहि वकैफ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह। तुम काफिर कैसे हो सकते हो? तुम नहीं काफिर हो सकते, तुम काफिर नहीं हो सकते जब तक कुरान की आयतें तुम में पढ़ी जाती रहे, और जब तक अल्लाह के रसूल की मौजूदगी का एहसास तुम्हारे दिलों में रहे। तवज्जो है ना। अच्छा, जो लोग नबी को हाजिर नाजिर मानते हैं, उनको लोगों ने बिदती कहा, मुशरिक भी कहा, काफिर नहीं कहा। क्या बात है, क्या बात है। देख ले बतावा जात, उन्हें बिदती कहा, मुशरिक कहा, लेकिन काफिर नहीं कहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया ये काफिर हो ही नहीं सकते मेरे नबी को हाजिर नाजिर मानने वाले। क्या बात है, ये हो ही नहीं सकते। क्या बात है।
مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ پتہ لگا جھوٹ بولتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا اس کے علاوہ جنہوں نے نبی کو حاضر ناظر نہیں مانا ان سے کل بھی ایسی غلطیاں ہوئی جن سے کفر لازم آتا. آج بھی غلطیاں ہو رہی ہیں. بتاؤں جنہوں قرآن دا حیا کوئی نہیں سانو دا حیا کی ہے. توجہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے پورے عرب کو چیلنج کیا اگر تمہیں میری کتاب میں غلطی نظر آتی ہے تو آؤ غلطی دکھاؤ موقف منواؤ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایسے ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کفر کو چیلنج کیا میری کتاب میں غلطی دکھاؤ تمہاری بات مان لی جائے گی. اسلام کو جھوٹا کرنے کے لیے کتنا آسان طریقہ ہے. پوری کتاب میں سے کوئی غلطی تلاش کر لیں, ٹھیک ہے, لیکن 1400 سال ہو گئے ہیں. 14 سال نہیں 1400 سال ہو گئے ہیں. پورا عالم کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے, انہیں قرآن میں غلطی کوئی نہیں نظر آئی. صحیح بات ہے. ایک کلمہ پڑھنے والے مفتی کو غلطیاں نظر آ گئی ہیں. کافروں نہیں قرآن جو غلطی ملی. قرآن نے چیلنج نہیں کیا کہ اگر یہ اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو ضرور تو اس میں اختلاف دیکھتا. چونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں, اس میں باطل ہے ہی نہیں, کوئی غلطی نہیں. کافروں کو نہیں ملی غلطی. کلمہ پڑھنے والا ایک مفتی وہ کہتا ہے قرآن میں مسٹیک ہے, 100% مسٹیک ہے. میں کہا 100% اپنے ایمان کی خبر کر. پتہ چلیا حالی بھی اسی کسی کا نام نہ لئیے. کہتا ہے نبی پاک امی تھے, انہوں نے کلیکشن نہیں کروائی, غلطی نہیں نکلا دی. صحابہ کرام سے بھی مسٹیک ہو گئی, نبی پاک سے بھی ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کتاب کی حفاظت کرنے والا میں ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کمال نہیں ہو گیا مفتی دا؟ توجہ ہے وے. اس واسطے ہر بندے دی تقریر سنن والی نہیں ہوندی. مفتی امین صاحب نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. فرماتے ہیں ایک شخص نے کسی بد عقیدہ بندے کی کتاب پڑھ لی سیرت والی, اور پڑھنے کے بعد اس کے دل سے محبت مصطفیٰ نکل گئی. کہتے ہیں وہ جو ذکر مصطفیٰ پر مجھے لذت ملتی تھی نا وہ نہیں ملتی تھی. مجھے فکر ہوئی, یہ بھی خوش قسمتی سی فکر ہو گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا. تو وہ کسی سے ملا کہ کیا کروں, انہوں نے کہا تو گستاخ کی کتاب پڑھ لی ہے, گستاخ بن گیا ہے. کسی عاشق کی کتاب پڑھ تاکہ تجھے عشق ملے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کتاب میں مصنف کا اثر ہوتا ہے, خطاب میں خطیب کا اثر ہوتا ہے. نقطوں کو نہ دیکھو, دلیلوں کو نہ دیکھو, یہ دیکھو ہمیں دین سکھانے والا عاشق مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش را. اپنے آپ کو نمازی بنانے سے زیادہ ضروری ہے کہ نبی پاک تک پہنچو. نمازوں کی میں مخالفت نہیں کر رہا, لیکن نمازوں کی گنتی کرنے سے زیادہ ضروری ہے رسول اللہ تک پہنچو. ہوتے اپنے آپ کو کرے مصطفیٰ تک پہنچا, کیونکہ سارے کا سارا دین مصطفیٰ کی بات ہے. اور اگر تو در مصطفیٰ تک نہ پہنچا, پاویں داڑھی ہے, پاویں امامہ ہے, پاویں جبہ ہے, پاویں مفتی ہے, پاویں شیخ القرآن ہے, پاویں جو مرضی ہیں, اگر تک دامن مصطفیٰ تک نہیں پہنچا تمام ابو لہبی سب ابو لہبیت ہے, ابو لہبیت ہے.
اور اگر دین لینا ہے تو در مصطفیٰ تک جانا ہوگا۔ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اعتصام کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ من یعتصم، اعتصام کا معنی علماء موجود ہیں، سینئر میرے ساتھی میرے استاد بھائی، اعتصام کا مطلب ہوتا ہے کسی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا تمیز کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے نا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ اعتصام ہوتا ہے۔ اللہ تمیز کون ہے؟ اللہ کا دامن ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یعتصم باللہ، جو اللہ کے دامن کو پکڑ لے اسے صراط مستقیم مل گیا۔ اس کا جواب وہ پہلے حصے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے والوں کو جو اللہ کی راہ سے روکتا ہے، جو آئے مصطفیٰ کی طرف وہ راستہ ہے اللہ کا، تو اسی طرح جو دامن مصطفیٰ سے لپٹ گیا وہ سمجھ لے کہ میں اللہ کی رحمت سے لپٹ گیا، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم